انجینئر محمد علی مرزا، ہم شیخ صاحب سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر بات جو یہ نوجوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک نہیں تھے، آپس میں دشمنیاں تھی ان کی آپس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، تو وہ ایک تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت ایک تھے۔ اب ہمیں کون سی پریشانی، کون سی تکلیف ہے کہ ان کی غلطیوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے نشر کریں؟ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہے، پھر ان تک چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، ہم شیخ صاحب سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہے، تو شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ موقف اس کا درست ہے کہ نہیں، صحیح قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں آگاہی دے محترم جناب جاوید اقبال سیالکوٹی حفظ اللہ تعالی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس سے مراد ہیں مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اس سے مراد ہیں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کر کے آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ برحق مومن ہیں، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں مہاجرین انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اب جو کسی ایک صحابی کے ایمان کے متعلق شک کرتا ہے، سمجھو اس کے ایمان میں شک شبہ ہے، کیونکہ وہ صرف صحابہ کا گستاخ نہیں، جو صحابہ کے متعلق زبان درازی کرتا ہے، صحابہ کے متعلق وہ دل میں نفرت رکھتا ہے، صحابہ کی عیوب تلاش کر کے نشر کرتا ہے، سمجھو وہ قرآن مجید کی اس آیت کا منکر ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ارشاد فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے پکے سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرہ، بتقاضا بشریت، انسانیت، اگر صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دی ہے۔ پیارے بھائیوں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس کی جنت ہے، جس کی جہنم ہے، جس نے معاف کرنا ہے، مواخذہ کرنا ہے، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کے کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسان یا بشر ہونے کے ناطے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں رب نے معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب ہمیں کون سی پریشانی، کون سی تکلیف ہے کہ ان کی غلطیوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے نشر کریں؟ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بلا مت کہنا، ان کو گالی نہ دینا۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق حکم ہے۔ اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ کاتب وحی ہیں۔ اگر ان کو صحابی نہ مانے، ان پر اعتماد نہ کریں، تو قرآن پر بھی اعتبار اور اعتماد جاتا رہے گا، کیونکہ یہ کاتب وحی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ ہادی کا معنی لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، اور مہدی کا معنی ہدایت یافتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اللہ ان کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کو ہادی بھی بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ان کو ذریعہ اور سبب بھی بنا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر پر سوار ہو کے غزوہ کرے گا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا، جنہوں نے سب سے پہلے سمندر پر سفر کر کے غزوہ کیا۔ تو ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے۔ جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، ان کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے، سمجھو وہ کتاب و سنت کا انکاری ہے، اور جو کتاب و سنت کا انکاری ہے اس کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل بعض علماء کرام کا یہ طریقہ کار ہے، ان کا یہ شیوا بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کمیوں کوتاہیوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں، کچھ بات وہ حقیقت ہوتی ہے، اور زیادہ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے وہ میڈیا پر آگے نشر کرتے ہیں اور زبان دراز کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو لڑکے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے ساتھ ہے، ان کو دین کا گہرا علم نہیں، وہ ایسے جو اللہ کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے سب لوگوں سے، خصوصاً جو نوجوان بچی ہیں، بچے ہیں، ایسے علماء کرام کی تقاریر نہ سنا کریں، ان کے دروس نہ سنا کریں، اور ان کے پیچھے لگ کے صحابہ کرام کے متعلق زبان درازی کر کے، صحابہ کے متعلق دل میں نفرت پیدا کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا، اپنی آخرت خراب نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وہ پکے سچے مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے میں نے معاف کر دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہے۔ تو ہمیں کس نے یہ ہمت دی، جرت دی کہ ہم ان کی غلطیاں تلاش کر کے تو نشر کرتے پھریں؟ یہ گناہ کی بات ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہمیں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل نا کچھ لوگوں کے درمیان یہ ہوا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دو گروہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپس میں نفرت تھی، حسد بغض تھا، وہ ایک نہیں تھے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں آپس میں رشتے داریاں بھی تھی، آپس میں ان کا پیار محبت بھی تھا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا
علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے، اور شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات درج ہے، اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت ہوتی تو اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرتے؟ وہ آپس میں ایک تھے، ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہ سوشل میڈیا پر کچھ مولوی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں نفرت تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کی بیوی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کا اتنا عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ تو وہ ایک تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت ایک تھے، ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، وہ ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں لکھے کہ کسی وجہ سے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل بنے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہ کی۔ 6 ماہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے مسجد نبوی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ تو اگر وہ ان کو خلیفہ نہ سمجھتے، ان سے محبت نہ کرتے تو ان کی بیعت کیوں کرتے؟ تو پیارے بھائیوں، یہ جو سوشل میڈیا پر بعض جہلاء یہ نوجوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک نہیں تھے، آپس میں دشمنیاں تھی، ان کی آپس میں نفرت تھی، یہ بات بالکل غلط بے بنیاد ہے۔ اور دوسرا، بعض ایسے مداری گر ہیں سوشل میڈیا پر، شروع میں یزید کے خلاف بات کی، ہمیں یزید سے کوئی لینا دینا نہیں، لا نحبہ ولا نسبہ، ہمیں غیر صرف صحابہ کرام کے متعلق ہے۔ وہ یزید کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، اس کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں جو ان کے والد محترم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہے، پھر ان تک چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ تو کچھ سوشل میڈیا پر ایسے جو جہلاء ہیں وہ بڑے طریقے سے بچوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ شروع میں یزید کی خلاف بات کی تو لوگوں نے بات مان لی، ان کی مداری کو قبول کر لیا، پھر آگے چلے گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس شروع کر دی، جو صحابی رسول ہیں، جن کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دی ہے، جن سے اللہ راضی ہے، جو کاتب وحی ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جو جنتی ہیں، ان کے متعلق بکواس شروع کر دی اور غلطیوں کو ڈھونڈ کر نشر شروع کر دیا، اور ہمارے نوجوان بچے بھائی اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان بیٹوں، اللہ کا واسطہ ہے، ایسے لوگوں کے دروس نہ سنا کرو، تقاریر نہ سنا کرو۔ ان کی تقاریر سنیں گے، ان کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ کے دل میں صحابہ کے متعلق کوئی میل کچال پیدا ہو گئی، زبان سے ان کے متعلق کوئی غلط الفاظ نکل گئے، ایمان سے جاتے رہو گے، جنت سے جاتے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق فرمائے، اور صحابہ کرام کی کما حق کو ہو عزت احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، جب تک زندہ اللہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت آئے ایمان پہ آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔